بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ حاضرین کرام، ہمارا سلسلہ سخن ہے محسن انسانیت کا لایا ہوا انقلاب۔ یہ اس کی تیسری نشست ہے۔ محسن انسانیت انقلاب جو لائے، پوری دنیا یہ اتفاق کرتی ہے کہ لوگ عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب ہو یا کوئی بت پرستوں کا مذہب ہو یا آتش پرستوں کا مذہب ہو، ان مذاہب نے اپنے بوجھ کے نیچے لوگوں کو دبا رکھا تھا۔ آپ اپنے ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو اپنے مذہب کے ماننے والے ہندوازم کے لوگ ہیں، بدھسٹ ہیں، وہ کتنا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتے ہیں۔ کوئی فاقہ کر رہا ہے، کھانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ کوئی کانٹوں کے اوپر لیٹتا ہے، نرم بستر کو حرام کیے ہوئے ہے۔ کسی شخص نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہے گا، جنگلوں میں چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں۔ کسی نے ٹہنی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو ہاتھ زندگی بھر ہٹایا ہی نہیں، یہاں تک کہ ہاتھ سوکھ گیا۔ کوئی بیٹھا ہے تو لیٹا ہی نہیں، کھڑا ہی نہیں ہوا، بیٹھے بیٹھے ہی دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ سب بوجھ ہے، یعنی انسانیت کو اس بوجھ کے نیچے دبا دیا ہے مذاہب نے۔ خدا اپنے بندوں کو عذاب دینے سے خوش نہیں ہوتا، لیکن مذہب کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگوں کے اوپر سختی کرتے ہیں۔ ستی کی رسم بھی آپ کے یہاں ہندوستان میں جاری تھی، یعنی اگر نوجوان لڑکی، شادی شدہ لڑکی بیوہ ہو جاتی تھی اور اس کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ شوہر کی چتا میں کود جاتی تھی اور اپنے آپ کو جلا دیتی تھی۔ اب آپ بتائیے یہ انسانیت کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہے، لیکن مذہب کی روشنی میں اس کو جائز کیا گیا تھا۔ عیسائیت کے اندر، بدھزم کے اندر، یہودیوں کے یہاں ہر جگہ کے اوپر اس طرح کا بوجھ مذہب کے ماننے والوں پہ رکھا گیا تھا، لیکن اسلام میں الحمدللہ اس طرح کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم رات بھر جاگیں گے، کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم روزہ رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ کیا مجھ سے زیادہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ کیا مجھ سے زیادہ تم اللہ کو راضی کرنے والے ہو؟ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی رضا کی فکر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ ان لجسدک علیک حقا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام آیا، دنیا کے تمام مذاہب نے جو بوجھ لاد دیے تھے انسانوں کے اوپر، ان بوجھوں کو اسلام نے اتار دیا، انسان کو ہلکا کر دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی کو اللہ تعالیٰ انہی احکام کا حکم دیتا ہے جو آدمی کر سکے۔ جو آدمی کر نہ سکے وہ عبادت نہیں ہے، وہ اپنے جسم کو عذاب۔ جب اس طرح کے عذاب میں اور اس طرح کی تکلیف میں لوگ ڈالیں گے تو دنیاوی ترقی کے کام کیسے کریں گے؟ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آدمی کسی کام ہی کا نہ رہے، دنیا کے کام سے معطل ہو جائے۔ تو تمام دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے انسانوں کے اوپر سے بوجھ اتار دیا۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت وہ تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ پہاڑوں پر میری رحمت ہے، سمندروں پر میری رحمت ہے، باغات پر میری رحمت، پرندوں پر میری رحمت ہے، حیوانات پر میری رحمت ہے، اور انسانوں پر بھی میری رحمت ہے۔ لیکن خاص طور سے میری یہ رحمت اور اس کا سایہ ان لوگوں کے اوپر ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس آخری پیغمبر، جو خاتم الانبیاء، جو سید الرسول، جو امام النبیین کے نقش قدم پر چلیں گے، جو ان پر ایمان لائیں گے، جو ان پر اعتقاد رکھیں گے، ان پر میری خاص رحمت ہے۔ نبی الامی یعنی کسی کے سامنے اس نے زانو ادب طے نہیں کیے، لیکن ایسی تعلیم دی اور علم کے ایسے دریا بہائے کہ لوگ لائبریریاں کھگال ڈالیں تو اس کا 100واں حصہ بھی نہیں پا سکتے۔ یتیمے کی نا کردہ
قرآن درست، ایسا یتیم بچہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا تک نہیں سیکھا، ایک حرف بھی نہیں سیکھا، یتیم کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، وہ یتیم کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا لیکن ایسی حکمت کی تعلیم دی، اسے حکمت کے دریا بہائے کہ بڑی بڑی لائبریریاں اس کے سامنے گرد ہو گئیں، لائبریریوں کا چراغ بجھ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بوجھ اتارا انسانوں کا، اور اللہ قرآن کریم میں وہی فرماتا ہے کہ یامرو بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، یہ نبی جو آئے ہیں یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور جتنی چیزیں انسانوں کے لیے مفید ہیں، صحت کے لیے مفید ہیں، قوت کے لیے ضروری ہیں، ان تمام فائدہ مند چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ کسی نے اس جانور کو حرام کر رکھا، کسی نے اس جانور کو، کسی نے اس چیز کو حرام کر رکھا، کسی نے اس چیز کو حرام کر رکھا۔ اسلام آیا اور اس نے جتنی فائدے مند چیزیں ہیں سب کو حلال کر دیا۔ آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور سچی بات کہنے میں نہ کسی کے اوپر تنقید اور کسی کی بے عزتی مقصود ہے، اور نہ آپ کو خوش کرنا مقصود ہے، حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے پنڈت تھے، وہ میرے سامنے کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، نہیں ہندو بھائیوں سے، کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے گوشت نہیں کھاتے، دنیا میں کون سی قوم ہے جو گوشت نہیں کھاتی؟ جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں سب گوشت کھاتی ہیں، مچھلی کھاتی ہیں، انڈا کھاتی ہیں، کیونکہ گوشت میں، مچھلی میں، انڈے میں وٹامن ہے، طاقت ہے، فائدہ ہے۔ انگریز قوم بھی کھاتی ہے، جاپانی قوم کھاتی ہے، چائنا قوم کھاتی ہے، یورپین قومیں کھاتی ہیں، مسلمان کھاتے ہیں۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر گوشت حرام کر رکھا ہے، جتنے گوشت کے فائدے ہیں وہ سب ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیے، جتنے مچھلی کے فائدے ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر اگر لذت آپ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دسترخوان کے اندر خوبصورتی محسوس کرتے ہیں، تو یہ دین کس کی ہے؟ آپ کے اوپر دیگر مذاہب نے تو سب حرام کر دیا تھا۔ اسلام کی یہ نعمت ہے، یہ کسی کی توہین نہیں کرنا مقصود ہے، حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز عمدہ تھی۔ مچھلی میں فائدہ تھا، بکرے کے گوشت میں فائدہ تھا، مرغ کے گوشت میں فائدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمارے بندے اور ہمارے رسول کے ماننے والے اس فائدے سے محروم نہ رہیں، اس لیے اس جائز کو حلال کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ رسول جو آیا ہے یہ پاکیزہ چیزوں کو، مفید چیزوں کو، نفع بخش چیزوں کو حلال کر رہا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو گندی چیزیں ہیں، بلی کا گوشت، کتے کا گوشت، بھیڑیے کا گوشت، سانپ کا گوشت، یہ تو گندی چیزیں ہیں، ان کو کوئی کھائے گا تو وہی چیز پیدا ہو جائے گی، اس لیے ان کو حرام کر دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو بوجھ پچھلی قوموں کے اوپر لادا گیا تھا وہ سب اتار دیا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور جو ہتکڑیاں پڑی ہوئی تھیں وہ ہتکڑیاں کھول دی رسول اللہ نے، وہ بیڑیاں ہٹا دی، ہاتھ اور پیر کو آزاد کر دیا۔ تو جو لوگ ایسے رسول پر ایمان لائیں گے اور جو اس رسول کی مدد کریں گے اور جو اس رسول کی وزیر بنیں گے اور جو اس کے لائے ہوئے نور کی پیروی کریں گے، وہ لوگ صحیح معنی میں ہدایت پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور پھر اپنے آپ کو بچایا، اگر اللہ کا سایہ نہ ہو تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ کس ماحول میں آنکھ کھولی آپ نے؟ آپ غور کیجئے، اور میں اپنی باتوں سے آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ ذرا گریبانوں میں منہ ڈالیے اور اپنے دماغ کو حرکت میں لائیے اور آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر سنیے میری بات، اور تنہائی میں وہ سوچئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں اور جس معاشرے میں اور جس سماج میں اور جس قوم میں پیدا ہوئے، گندگی ہی گندگی تھی۔ کیا گندگی تھی؟ بت پرستی الگ تھی، شراب نوشی الگ تھی، قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کی الگ عادت تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور پتھر جیسا لکھنا یہ الگ تھا، ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بے حیائی بھی تھی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے کہ باپ رخصت ہو گیا، یعنی باپ کو بھی نہیں دیکھ سکا، اور ماں کی شفقتوں سے فائدہ اٹھانے کی عمر آئی تو ماں بھی سدھار گئی، کیونکہ آپ 6 سال کی عمر کے نہیں تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، تو نہ باپ کی تعلیم پائی نہ ماں کی تعلیم پائی۔ ایسا بچہ جس کا کوئی سرپرست نہیں، جس پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، پیدا ہوا شرابیوں کے بیچ میں اور کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، جواریوں کے بیچ میں پیدا ہوا اور کبھی جوئے میں دیکھا نہیں گیا، بے حیاؤں کے بیچ میں پیدا ہوا اور اس نے حیا کی تعلیم دی۔ حاضرین، وقفے کا، شرابیوں کے بیچ میں پیدا ہوئے اور آپ نے شراب کو منہ نہیں لگایا، بت پرستوں کے بیچ میں پیدا ہوئے
اور آپ نے توحید کا جھنڈا بلند کیا، بے حیا انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوئے اور آپ نے حیا کا درس دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی اپنے گھونگھٹ میں اتنی حیادار نہیں ہو سکتی جتنے حیادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ بت پرستوں کے بیچ میں آپ کی حفاظت کس نے کی؟ شرابیوں کے بیچ میں آپ کی حفاظت کس نے کی؟ جواریوں کے بیچ میں رہ کر کے آپ کو جوئے سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا، اللہ کا ہاتھ آپ کے اوپر تھا۔ تو اگر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے اور جتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا، نبی کے سوا تو کوئی ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ شولوں سے بھی کھیلا ہے، دامن بھی بچا لائے، شولے چاروں طرف ہے اور دامن بچا ہوا ہے۔ پٹرول میں اگر آگ لگا دی جائے اور پٹرول آگ کو نہ پکڑے تو یہ ممکن ہے، لیکن غلط ماحول میں آدمی ہو اور ماحول کا اثر نہ قبول کرے یہ ناممکن ہے۔ مگر نبی ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ماحول کا اثر نہیں پیدا ہوتا۔ نبی ماحول بناتا ہے، ماحول نبی کو نہیں بناتا۔ تو جیسا کہ شاعر نے کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول برپا کیا وہ بھی آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ جس ماحول میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو پاک رکھا، رسول کے سوا کوئی ایسے ماحول میں اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جو ماحول آپ نے بنایا، رسول کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ماحول کو بدل دے۔ یہ تو نبی ہی کا کارنامہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ اس موقع کے اوپر اگر ہم آپ کو ایک واقعہ سنا دیں تو وہ بیجا نہیں ہوگا۔ ہمارے یو پی میں ایک بہت قابل آدمی تھے، کہنے کو مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کے عقائد میں وہ پختہ نہیں تھے۔ ان کا نام تھا نیاز فتح پوری۔ فتح پور یہ کانپور اور الہ آباد کے بیچ میں ایک شہر ہے۔ بہت پڑھے لکھے تھے، انگریزی، فارسی، اردو تینوں زبانوں کے اندر ان کو بے پناہ قدرت تھی۔ جیسی اردو بولتے تھے ایسی فارسی بولتے تھے، ایسی انگریزی بولتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی جیسے بڑے بڑے اہل قلم ان کا لوہا مانتے تھے۔ ان کا نام تھا نیاز فتح پوری۔ لکھنؤ سے ایک پرچہ نکالتے تھے جس کا نام تھا نگار، یہ اردو کا اعلیٰ درجے کا پرچہ تھا۔ تو انہوں نے یہ اتنا بہکے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل سمجھتے تھے، تو ایک مرتبہ اپنے پرچے کے اندر مضمون نکالا معجزہ، اور پھر اس میں لکھا کہ معجزہ یعنی جو نبی سے ہو سکے اور دوسرے سے نہ ہو سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہا معجزہ کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کی خوش فہمی ہے۔ مولویوں نے اڑا رکھا ہے کہ معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، معجزہ نبی سے نہیں ظاہر ہوتا، معجزہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کا مضمون انہوں نے لکھا تو ایک عالم تھے سنبھل کے، حکیم بھی تھے، انہوں نے جب پڑھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، تلملا اٹھے۔ انہوں نے کچھ ممبر بھی بنوائے تھے، اس کی وجہ سے اور غصہ آیا کہ میاں کی جوتی میاں کی چاند، ہمارے ہی پیسے سے پرچہ چل رہا ہے اور ہمارے ہی عقیدے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا رہ جائیں نیاز صاحب، پہلی فرصت میں ان کی خبر لیں گے۔ مہینے 2 مہینے 4 مہینے گزر گئے، موقع نہیں ملا۔ سنبھل لکھنؤ سے کئی سو کلومیٹر دور ہے، 300-400 کلومیٹر دور ہے۔ ایک دن موقع ملا، ان کو جانا تھا سنبھل سے اعظم گڑھ، تو سنبھل سے مراد آباد، مراد آباد سے لکھنؤ، لکھنؤ سے اعظم گڑھ۔ جب لکھنؤ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اعظم گڑھ کے لیے جو گاڑی جانے والی ہے وہ 2.5 گھنٹے لیٹ ہے۔ تو سوچا یہ 2.5 گھنٹے وہ پرانی جو آرزو ہے اس کے پورا کرنے کا وقت آ گیا، یعنی لکھنؤ ہی میں تو ان کا نگار کا دفتر ہے۔ نیاز صاحب سے 2 ہاتھ کرتے چلے، بہت دنوں سے ہم نے سوچ رکھا تھا۔ چنانچہ رکشا کیا، چھڑی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گئے۔ نگار کے دفتر پہ جب پہنچے تو جو دفتری تھا منشی، اس نے جب دیکھا کہ کوئی مولانا شکل میں ہے اور شیروانی پہنے ہوئے ہیں، تو نیاز صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ یہ مولوی آئیں تو ان کو ٹال دیا کرنا، ہم سے نہ ملایا کرو۔ تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی تو حکیم صاحب نے کہا سنیے، ہم بہت ضروری مشورے لے کر آئے ہیں اور 30 ممبر ہم نے اپنے اثر سے نگار کے بنائے ہیں، تو جس پرچے کی ہم نے اتنی خدمت کی، آج کئی سال کے بعد اس کے ایڈیٹر سے ملنے کا موقع ملا تو آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں، ہم مل کے جائیں گے، وہ بہت قیمتی مشورے لے کے آئے ہیں۔ تو ڈر گیا وہ منشی، کیونکہ ڈیل ڈول کے بھی تھے حکیم صاحب، وہ ہاتھ میں چھڑی بھی تھی کہ اگر زیادہ بحث کروں گا تو کہیں چھڑی گھما نہ دیں حکیم صاحب۔ اندر گیا اور جا کر نیاز صاحب سے کہا کہ ایک حکیم صاحب سنبھل کے آئے ہوئے ہیں، نام بھی بتایا ہوگا اور بڑے ڈیل ڈول کے اور لہیم شہیم ہیں،
اور کہہ رہے ہیں بغیر ملے ہم نہیں جائیں گے، 30 ممبر ہم نے بنوائے اور ہم سے ہی ملاقات نہیں ہوگی، ہم مل کے جائیں گے۔ تو کہا بھائی موقع دے دو، بلا لو۔ گئے اندر، نیاز صاحب نے کہا حکیم صاحب ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، آپ 10 منٹ میں اپنی بات پوری کر دیجئے۔ حکیم صاحب کہا نیاز صاحب ہمارے 10 منٹ کافی نہیں، کیونکہ ہم جو بات لے کر آئے ہیں اور جو مشورہ لے کر بہت قیمتی ہے، لہذا ہمارے لیے وقت قید رکھیے۔ کہا اچھا بھائی کہیے آپ، چلیے آپ کے کوئی وقت قید ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، یعنی آپ کے قلم میں اتنی طاقت ہے جو محمود غزنوی کی تلوار میں نہیں طاقت تھی۔ محمود غزنوی تو تلوار سے ملکوں کو فتح کرتا تھا، اور آپ اپنے قلم سے ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں، نہ ایک خون کا چھینٹا گرے گا نہ پسینہ بہے گا، اور آپ قلم سے پورے ملک کو فتح کر سکتے ہیں۔ تعریف اتنی کی کہ نیاز صاحب پھول کے کپا ہو گئے۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا مگر، جب مگر کہا تو ان کا ماتھا ٹھنکا کہ معلوم ہوتا ہے کچھ دال میں کالا ہے۔ کہا مگر کیا؟ ارے کہنے لگے مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے اور اتنی بڑی طاقت آپ کو دی ہے، اور آپ اس نعمت اور طاقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ کہا کیا ضائع کر رہے ہیں؟ ارے کہنے ضائع یہ کر رہے ہیں کہ قلم کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو لگا رہے ہیں۔ کیا چھوٹی چیزیں؟ ارے کہنے لگے کہیں ان کی پگڑی اچھال دی، کہیں ان کا مذاق اڑا دیا، کہیں ان کے مذہب کی تفریح لے لی، یہ سب جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ قلم کو لگائے ہوئے ہیں۔ بڑے کام کیجیے نیاز صاحب، بڑے کام۔ کا بڑے کام کیا ہے؟ کہا بڑے کام، ارے آپ بتائیے شراب کتنی عام ہے، ایک ایک محلے میں شراب پی جاتی ہے، اور لوگ شراب پیتے ہیں اور ان کے بچے یتیموں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ جوا کتنا عام ہے، جو کچھ کماتے ہیں جوئے میں جا کے رکھاتے ہیں، صبح کھا لیا تو ان کے بچوں کو شام کا بھروسہ نہیں، اور شام کھا لیا صبح کا بھروسہ۔ جواری کے بچے یتیموں کی طرح ہوتے ہیں۔ آوارگی کتنی عام ہے، بد نظری کتنی عام ہے، اوباش لڑکے دن دہاڑے بہو بیٹیوں کو نکلنا نہیں دیتے۔ کہا ہاں یہ تو ہے۔ کہا تو آپ اس میں لگائیے اپنے قلم کو۔ تو کہا میں کیا لگا سکتا ہوں؟ ارے کہنے لگے آپ مضمون لکھیے شراب کے خلاف، تو کیا ہوگا؟ ادھر مضمون چھپے گا اور ادھر سب شرابی شراب سے توبہ کر لیں گے۔ آپ جوئے کے خلاف مضمون لکھیے، تو کہا کیا ہوگا؟ کہا ادھر آپ کا مضمون چھپے گا، ادھر تمام جواری جوئے سے توبہ کر لیں گے۔ ایک مضمون آپ آوارگی کے خلاف لکھیے، ادھر مضمون چھپے گا، ادھر جتنے آوارہ لڑکے ہیں وہ سب شائستہ ہو جائیں گے اور مہذب ہو جائیں گے، اور بہو بیٹیوں کو چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا۔ کہنے لگے حکیم صاحب میں اسی لیے یہ مولویوں سے نہیں ملتا ہوں، ان کا دماغ خشک ہوتا ہے اور یہ ایسی باتیں کرتے جو ہو نہیں سکتی۔ ارے حکیم صاحب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، آپ جا کر اپنے سر میں روغن بادام ملیے، جا کر آپ کا دماغ خشک ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں نیاز صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اگر یہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ کہا کیسے ہو جائے گا؟ کہا دیکھیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ شراب کے خلاف مضمون لکھیں گے یا جوئے کے خلاف مضمون لکھیں گے تو لکھنؤ کا جو پریس ہے، اردو پریس، ہندی پریس، انگریزی پریس، وہ آپ کے ساتھ رہے گا یا آپ کے خلاف جائے گا؟ کہا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا۔ کہا اچھا دلی اور کلکتہ اور بمبے؟ کہا وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ کہا دولت مند لوگ آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ کو مخالفت کریں گے؟ کہا نہیں ہمارا ساتھ دیں گے۔ کہا حکومت آپ کا ساتھ دے گی یا مخالفت کرے؟ کہا نہیں ہمارا ساتھ دے گی۔ کہا یہ 32 کروڑ کی آبادی آپ کے خلاف جائے گی؟ اس وقت 32 کروڑ آبادی تھی بنگلہ دیش اور پاکستان اور ہندوستان سب کی ملا کر کے، یہ 47 سے پہلے کی بات ہے۔ کہا نہیں یہ بھی ہمارے ساتھ۔ کہا ارے نیاز صاحب 32 کروڑ کی آبادی آپ کے ساتھ ہوگی، دولت مند طبقہ آپ کے ساتھ ہوگا، پوری حکومت آپ کے ساتھ ہوگی، پورا پریس دلی اور کلکتے اور بمبئی کا آپ کے ساتھ ہوگا، تب بھی جواری جوا نہیں چھوڑ سکتے، تب بھی شرابی شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ کہا ہاں 32 کروڑ کی آبادی اور پوری حکومت ہمارے ساتھ ہو تب بھی شرابی شراب نہیں چھوڑ سکتے، جواری جواری چھوڑ سکتے۔ ارے نیاز صاحب کیسی اللہ کی بھولی باتیں کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو ہے؟ کہا کب ہوا؟ کہا 1400 سال پہلے سب کی شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا کھیلنا ان کے لیے فخر کی چیز تھی، بے حیائی عام تھی، خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ ایک شخص نے آواز لگائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو شراب اور جوا یہ سب شیطانی کام ہیں، اس سے بچو۔ شراب اور جوئے سے شیطان چاہتا ہے کہ شرابیوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے، جواریوں کی طرح پھوٹ ڈالے۔ عموماً دیکھتے ہو کہ جو ہارنے والا ہے وہ لپڑ ڈکی شروع کر دیتا ہے۔ شراب پینے میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کی لڑکی کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کے لڑکے پہ تہمت لگا دیتے ہیں کہ میں نے اس کی لڑکی کی بے عزتی کی، میں نے اس کے لڑکے کو ایسے دیکھا، نتیجہ یہ کہ سر پھٹول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھگڑا لڑانے والی چیزیں ہیں، اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیزیں ہیں، شراب عقل کو معطل کر دیتی ہے، لہذا ان چیزوں سے بچو۔ جیسے اعلان ہوا اگر کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے گلاس پٹک دیا، اگر کسی کے ہاتھ میں مشکیدہ شراب بھرا ہوا لٹکا تھا اس نے چاقو لے کر اس کو
چاک کر دیا، سب شراب بہہ گئی۔ کسی کے سامنے مٹکا رکھا ہوا تو مٹکے پہ لات مار دی۔ سینکڑوں مٹکے خیبر سے آ رہے تھے مدینے میں شراب کے بیچنے کے لیے۔ جب اس نے ٹیلے پہ رکھا مٹکے تو کسی نے کہا یہ آیت اتری ہو تم مٹکے میں شراب لیے جا رہے ہو، اس نے وہیں پر مٹکے پھوڑ دیے اور شراب اس طرح سے بہ پڑی جیسے کوئی سیلاب و بارش کا پانی بہتا ہے۔ کہاں ہوا تو ہے، تاریخ کو تو جھٹلا نہیں سکتے، کوئی بھی تاریخ کو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کہا ایسا ہوا تو ہے مگر اب نہیں ہو سکتا۔ بس حکیم صاحب نے کہا بندہ نواز۔ اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا سے نہ ہو سکے وہ ایک نبی کے ہاتھ سے خدا کر دکھائے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے اور جو دنیا میں تبدیلی لائے، وہ دنیا میں کوئی شخص وہ انقلاب اور وہ تبدیلی نہیں لا سکا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک محلے میں 100% تبدیلی ناممکن ہے۔ آپ ایک محلے کو بدلنے کی کوشش کیجئے کہ ان کی زبان بدل جائے، ان کی تہذیب بدل جائے، ان کی بولی بالی بدل جائے، ان کا مذہب بدل جائے، ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے مگر 100% تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا تھا وہ انسان کہ جس نے ایک محلہ نہیں، ایک شہر نہیں، پورے ملک کو 10 سال کے عرصے میں بدل کر رکھ دیا۔ کیونکہ 13 سال تک تو مکے میں آپ کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آپ تو اپنے جانشاروں کو سمجھاتے ہی رہے، صبر کی تعلیم دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، کوئی کام کرنے کا موقع لوگوں نے نہیں دیا۔ صرف 10 سال جب مدینے میں نکل کے آئے تب آپ کو محنت کرنے کا موقع ملا۔ 10 سال کے عرصے میں ایک شہر اور ایک صوبہ نہیں، ہندوستان کے برابر ہے سعودیہ عربیہ کا رقبہ۔ ہندوستان جیسے بڑے لمبے چوڑے ملک کو 10 سال کے عرصے میں 100% بدل کر رکھ دیا۔ تہذیب بدل دی، تمدن بدل دیا، زبان بدل دی، مذہب بدل دیا۔ اور دریا اگر پچھم سے پورب کی طرف بہ رہا تھا تو پورب سے پچھم کی طرف بہا کے دکھایا اور ثابت کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ ہر دم، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، اے انسانوں کی ہدایت دینے والے انسان، اے محسن انسانیت، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب دنیا میں کوئی برپا نہیں کر سکا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کے لائے ہوئے انقلاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، عادتوں میں خرابی پیدا ہو گئی، اللہ ان میں انقلاب برپا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔